قرآن مجید اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد جتنے بھی امتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے محبوب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کو زندگی بسر کس کے مطابق کرنا پڑے گا؟ قرآن مجید کے۔ اگر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اگر کوئی انسان ہے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے ضروری ہے اس کو کس کی اتباع کرنا پڑے گا؟ قرآن مجید کی۔ قرآن کی اتباع کرنا پڑے گا، اور قرآن ہی میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، کس کی اطاعت کرو؟ اللہ رب العالمین کی، واطیعوا الرسول، اور ساتھ ہی ساتھ کس کی اطاعت کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ کیا ہے؟ احادیث، احادیث کی اتباع کرنا، احادیث کو سننا، احادیث کو سمجھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں آپ لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرا کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی احادیث۔ اللہ کے رسول نے دو چیز چھوڑ کر گئی، اور اللہ رب العالمین نے بتا دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے کے سارے مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ دیکھیے کتنا سختی سے اللہ منع کر رہا ہے، فرقوں میں نہ بٹو۔ کس کی رسی پکڑنے کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ عجیب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی ہم نے عجیب عجیب تعویل کرنے لگ گئی، یعنی کہ تعویل یہ چل رہی ہے کہ جیسے رسی ہوتی ہے تو رسی میں جو ہوتا ہے اکثر بل نکلے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں سے ایک، یہاں سے ایک، یہاں سے ایک، یہاں سے ایک۔ یہ ہمارے جو بہت سے مسلمان بھائی ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جو رسی میں سب بل نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو لوگ بھی اماموں کو فالو کر رہے ہیں یا کسی اور کی تقلید کر رہے ہیں، گویا کہ وہ جو ہے وہ اصل ایکچوئل میں رسی کو ہی پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ ایکچوئل میں وہ رسی ہی کو پکڑے ہوئے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ جو رواں نکلتا ہے ہم اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، عجیب لاجک لگاتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی رسی پکڑ کے کھینچو، یہ مطلب ہے نہ، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات بھیجے ہیں قرآن مجید میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو آخری پیغمبر بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی باتوں کو پکڑ لو مضبوطی سے، ان کی باتوں کو مت چھوڑو۔ جیسے ہی کہیں پہ کوئی جھگڑا ہو گیا، کسی معاملات میں اختلاف ہو گئے، پلٹ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تم سارے کے سارے بھی تو الگ ایک گروہ بنائے ہوئے اہل حدیث نام کا، نہیں کہتے آپ کو؟ تم سارے کے سارے مل کر بھی تو ایک گروہ بنائے ہوئے اہل حدیث نام کا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں فرقہ کہتے کس کو ہے۔ فرقہ کہتے ہیں کہ جو فرق سے جو الگ ہو جاتا ہے، ایکچوئل ایک چیز ہے اس سے جو الگ ہوگا وہ فرقہ کہلائے گا۔ یہ ہے قرآن اور حدیث، مثال کے طور پر یہ ہے قرآن اور حدیث۔ جو بھی شخص اس سے الگ ہوگا یہ کیا کہلائے گا؟ فرقہ کہلائے گا۔ جو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق چل رہا ہے وہ فرقہ نہیں کہلائے گا۔ جو اس سے الگ ہوا وہ کیا ہو گیا؟ فرقہ ہو گیا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سے لوگ تھے؟ ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ حق کا راستہ، یہ حق کا راستہ، ان راستوں سے جو ہٹا، ان راستوں سے جو ہٹا وہ فرقہ بنا، یا جو حق پہ چل رہا وہ فرقہ بنا؟ فرقہ کون بنا؟ جو حق پہ چل رہا سیدھے راستے پر وہ فرقہ بنا، یا جو اماموں کی بات مان رہا کسی کی تقلید کر رہا وہ فرقہ بنا؟ اندھی تقلید بھی جائز ہے لیکن کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن کی کوئی آیت ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا دماغ اس لیول کا ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اس میں ہم تعویل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کو ترجیح دی جائے، کیا تعویل ہو سکتی ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک طرف رائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف حدیث، اس میں تعویل کی جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ، تعویل کس میں جا رہی ہے؟ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دوسری طرف اماموں کی رائے، تعویل کی جا رہی ہے اس میں۔ نہ ہو سکتا ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ہو سکنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکنے کو
کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز 2 چیز دے کر گئی, کتاب کیوں چھوڑے اس کو؟ قرآن مجید کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ بہت زیادہ آسان بنایا ہے. سورہ قمر میں کئی مرتبہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے سمجھنے والوں کے لیے قرآن بہت زیادہ آسان بنایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت آسان بنایا, لیکن مولوی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھو گے ڈائریکٹ تو گمراہ ہو جاؤ گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن مجید کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے, جب بندے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے, دفنانے کے بعد جیسے ہی لوگ جانے لگتے ہیں تو بندہ جو ہے جس کو دفنایا گیا ہے, مردہ جو ہے, وہ ان کے جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے. اور جیسے ہی وہ لوگ دور چلے جاتے ہیں, جانے کے بعد ان کے پاس فوراً 2 فرشتے آتے ہیں, منکر نکیر, فوراً آتے ہیں. اور آنے کے بعد کہتے ہیں ماذا تقول فی هذا الرجل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ کی کیا رائے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب جو مومن ہوگا کیا کہے گا؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ, مومن کہے گا أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, وہ گواہی دے گا کہ یہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, او کما قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے کیا ہے؟ رسول ہے. وہ گواہی دے دے گا. اسی کے برعکس ایک شخص ہوگا, وہ ہوگا دفنا ہوا, اس کے پاس فرشتے آئیں گے منکر نکیر, آنے کے بعد کہیں گے ماذا تقول فی هذا الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس آدمی کے بارے میں, اس شخص کے بارے میں, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ کہے گا لا ادری, میں نہیں جانتا. کیا کہے گا؟ لا ادری, میں نہیں جانتا. وہ کہیں گے کہ کیوں, تو نے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ یہ بخاری کی حدیث ہے, کوئی کہانی نہیں, بخاری کی حدیث. ان سے کہا جائے گا کیوں آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی, سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ کہے گا کہ جیسے مجھے لوگ بتاتے تھے میں اسی طریقے پر چلنے لگتا تھا. لوگوں نے کہا یہ ہے یہ ہے یہ ہے, فوراً اس پہ چلنے لگا. میں کوئی بات کہہ رہا ہوں, آپ میں سے کوئی بھی آ کر مجھ سے پوچھ سکتا ہے وہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے, وہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں قرآن میں ہے, کہاں لکھی ہوئی ہے, آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندھی تقلید کہاں کر رہے ہیں؟ اماموں میں کر رہے ہیں اندھی تقلید. اب وہ انسان جو ہے, وہ شخص جو ہے, وہ کہے گا کہ میں لوگوں کی بات سن سن کے انہی کے اوپر عمل کرتا تھا. قالوا وجدنا علیہ آباءنا, میں نے اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا وہی دین پر رہوں گا, میں دین پھیرنے والا نہیں ہوں, جس دن پر باپ دادا کو پایا اسی دن پر رہوں گا. اور اسی حدیث کے آگے کے الفاظ ہے وہ بخاری کی روایت کے, کہ میرے پاس سمجھانے والے آتے تھے لیکن میں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. میرے پاس سمجھانے والے آتے تھے لیکن میں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. گویا اگر ہمارے پاس موقع ہے, اگر ہمارے پاس ابھی اللہ رب العالمین مہلت دے رہا ہے, تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور سراسر 100% غلط چیز ہے, 100% غلط چیز ہے جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ. اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت یہ, اور یہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کہہ رہے قرآن ہدایت ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں, مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھو گے ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے. مجھے بتائیے, بچوں کے دماغ میں بچپن ہی سے ڈال دیا ڈائریکٹ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے, ڈائریکٹ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اور اب تو نئی نئی بات آ رہی کہ یہ لوگ اپنے سے ترجمہ کرنے لگتے. میں کہتا ہوں جس کا ترجمہ پڑھنا ہے آپ پڑھیے, لیکن پڑھیے, کم سے کم قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. اللہ اپنے آپ کیا ہوگا, اپنے آپ کے ذہن کو کھول دے گا اللہ رب العالمین. حدیث کے اندر آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ قوم کو عروج بھی قرآن کے ذریعے ہی دیتا ہے. قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم زوال پر ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑا, ہم زوال پر ہے. اللہ کہہ رہا قرآن کے ذریعے عروج دیتا ہوں میں. اور یہ قرآن ہے نا, کل کیا ہوگا پتہ ہے؟ القرآن حجت لک او علیک, کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید جو ہے آپ کے لیے حجت بنے گا یا آپ کے خلاف حجت رہے گا. یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آڑ بن کے کھڑے ہو جائے گا, یہ میری تلاوت کرتا تھا اللہ بخش دے. یہ قرآن مجید کھڑا رہے گا, القرآن حجت لک, آپ کے لیے حجت بن کر کھڑا رہے گا قرآن مجید. اور آپ اگر نہیں پڑھ رہے ہو, کہہ رہے تھے مولوی کہیں گے کہ اگر ڈائریکٹ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے, یہ دلیل چلے گی وہاں, یہ دلیل وہاں چلے گی. اللہ کئی مقامات پر کہتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں. یہ تو خود اپنا حساب نہیں دے سکیں گے, ان کو خود کو نہیں پتہ ہے کہ کہاں جانے والا ہوں, جنت میں جانے والا ہوں یا جہنم میں جانے والا ہوں. تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے. جب قرآن مجید سمجھ کر پڑھو گے تو اللہ رب العالمین آپ کے ذہن کو کھولے گا, اور ریسرچ کرنے کی آپ کے اندر کیا ہوگی,
شوق پیدا ہوگا. آپ سوچیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, آگے کیا کہہ رہا ہے. اتنے پیارے پیارے مقامات پر اللہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ کہہ رہا ہے فرقوں میں نہ بٹو, فرقوں میں نہ بٹو, اور آپ گمراہ کیا جا رہا ہے. اہل حدیث خود ایک فرقہ ہے. اہل حدیث کا مطلب جانتے ہو؟ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث والے. کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی ہے. اردو میں کوئی کہہ رہا ہے میں کتاب و سنت والا ہوں تو غلط نہیں ہے. اب کوئی عربی میں کہہ دے رہا ہے تو غلط ہو جا رہا ہے. کتاب و سنت والا اگر کوئی اردو میں کہہ رہا ہے شیخ تو غلط نہیں ہو رہا ہے. آج جو بہت سے لوگ فنٹر بن کے گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے, اگر کوئی کہہ دے رہا ہے میں کتاب و سنت کو فالو کرنے والا ہوں غلط نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کہہ دے رہا ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں تو غلط ہو جا رہا ہے. بتاؤ کیوں؟ اگر ہم نام رکھ دیتے دیوبندی تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ قرآن حدیث بولو نہیں ہے. اگر کوئی نام رکھ دیتا ہے بریلوی تو یہ غلط ہے. اگر کوئی نام رکھ دیتا ہے شیعہ تو یہ غلط ہے. کوئی نام رکھ دیتا ہے, یہ جو نام ہم نکالے ہوئے, یہ چیز میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں غلط ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں, اور یہ بھی ہمیشہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ایکچوئل ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین. اللہ نے ہمارا اصل نام جو ہے ہمارا وہ مسلمان ہی ہے. ہم بھی مسلمان ہی کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب 5 مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں, 5 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, اور پانچوں جو ایک قبر پرست ہے, ایک قبر کو پجاری ہے, ایک طواف کرنے والا ہے قبر کا, وہاں پہ فرق کرنے کے لیے بولنا پڑے گا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اصل میں کیا تھے؟ مسلمان تھے. مسلمان تھے. انصار ان کا نام کیوں رکھا گیا؟ یہ بھی خلاف ہے. پھر ان کو انصار کیوں کہا گیا؟ مہاجر کیوں کہا گیا؟ انصار کہا جاتا تھا انصار کہاں ہیں آپ لوگ ادھر آؤ, مہاجر جو ہے ادھر آؤ. تو یہ نام رکھنا غلط نہیں, یہ فرقوں کا لیبل لگا کے چلنا غلط چیز ہے. دیوبندی بریلوی جو فرقے کے لیبل لگا کے چل رہے ہیں وہ چیز غلط ہے. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کو فالو کرنے والا, اس کے علاوہ کسی کو فالو کرنے والا نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ مرسلات آخری آیت, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, یعنی کہ اس قرآن مجید کو بھی اللہ نے حدیث قرار دیا ہے. اس قرآن کو بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ حدیث. پتہ چلا کہ قرآن بھی حدیث اور حدیث بھی حدیث. اب جو اہل حدیث کہتا ہے وہ ان دونوں کو ماننے والا ہے. ان دونوں کو ماننے والا کیا ہو گیا؟ اہل حدیث ہو گیا. تو اگر کوئی مسئلہ آ کے پھنساتا ہے آپ کو, یہ خود فرقے, یہ خود فرقے, مجھے قبول ہے, ہم اپنے آپ کو نہیں کہیں گے. آپ آئیے بخاری کی روایت ہے 738, 749, 780, ساری روایت بتائیے ان کو, بتائیے, چلو عمل کرو. اب ایک شخص ہے اور کہنے لگے کہ آج فتوے بہت زیادہ آسان ہو گئے, کسی کو بھی جہنمی, یہ کافر, یہ مشرک, یہ ادھر وہ ادھر. یہ سب سے بری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے؟ سارے عوام بیٹھے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں, کیا اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ اس میں کون منافق ہے؟ بولیے, پتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ بتا دیتا تھا کہ اس میں کون منافق ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی نہیں کہے کہ یہ منافق ہے, کبھی نہیں کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا ہے؟ منافق ہے. بلکہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری وقت میں جو رئیس المنافق ہے, جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں صف اول میں تھا, وہ عبداللہ بن ابی صف اول میں تھا, اس کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وفات پا گیا تو اس کے جنازے کی نماز پڑھا رہے, اپنا لعاب دہن اس کے اندر ڈال رہے, اپنا قمیص نکال کر اسے دے رہے. یہ ہے محبت. تھا منافق جو ہے کافر سے بھی خطرناک ہوتے ہیں. منافق اندر سے الگ ہوتے ہیں, باہر سے الگ ہوتے ہیں. کافر تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں, لیکن منافق اندر سے الگ ہوتے ہیں اور باہر سے الگ ہوتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ اخلاق دیکھیے, وہ منافق کے ساتھ. منافق کبھی نہیں کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کچھ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے اور کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے, یہ جہنمی ہے, یہ جنت میں جانا. تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ جنت و جہنم کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین. تو اس کا کام اسی کے حوالے کر دو نا, تم کیوں فیصلہ کر رہے ہو؟ کسی پہ فتوے لگانے سے کوئی چیز مل رہی ہے, یہ جنت میں جانے والا, یہ جہنم میں, فلاں بریلوی جہنمی, یہ کرنے سے نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے, آپ ڈاکٹر ہے, آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو اس کو علاج کرنے کے لیے گولی دیں گے یا اس کو کہیں گے تو مری جائے گا؟ علاج کے لیے دوائی دیں گے. اسی طریقے سے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دین کی بات اس تک پہنچائیں. اور فتوے لگانا بہت زیادہ آسان چیز ہے. کہہ دیتے ہیں کہ ابھی بریلویوں کی کئی کتابوں میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. کئی کتابوں میں میرے پاس آ کر کہہ رہے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ وہابڑوں کا نکاح پڑھاؤ گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا. کیا لکھا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر آپ وہابڑوں کا نکاح پڑھائیں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا, پہلی چیز. پھر دوسری چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہابڑوں کے گھر کا کھانا کھاؤ گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اتنا آسان ہے نکاح توڑنا, بیٹھے بیٹھے توڑ رہے نکاح.
بیٹھے بیٹھے نکاح توڑ رہے. لکھا ہے جنازے کی نماز میں وہابڑیوں کے شریک ہوں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اب بیچارہ اگر کوئی جنازے کی نماز میں شریک ہو گیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ اتنا آسان بنا دیے. بولے نکاح توڑنا اتنی مشکل تو نکاح ہوتا ہے لوگوں کا آج کے زمانے میں. اتنا مشکل سے نکاح ہو رہا ہے اور کیا کر دیے, نکاح ٹوٹ گیا, اس کا نکاح ٹوٹ گیا, یہ جہنم میں چلے گا, یہ کافر ہے, یہ وہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں اور اس کے اندر کفر نہیں ہے کہ وہ پلٹ کے آپ کے اوپر آئے گا. متفق علیہ, بخاری مسلم دونوں میں. اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں, فاسق کہتے ہیں اور وہ کافر نہیں ہے, فاسق نہیں ہے, تو وہ کفر پلٹ کے آپ کے اوپر ہی آئے گا. تو ضرورت ہی کیا ہے فتوے لگانے کی؟ سیدھا کہہ دو کہ آپ جو عمل کر رہے ہو یہ مشرکانہ ہے, آپ جو عمل کر رہے ہو یہ کافرانہ ہے. فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھروں میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اہل توحید والے ہو گئے ہیں, کتاب و سنت والے ہو گئے ہیں, لیکن اکثریت بریلوی ہوتی ہے, اکثریت بریلوی ہوتی ہے. اب کافر کا لیبل لگا دی, یہ جو ہے فلاں شخص کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے. پھر کافر والے پورے وہ بھی عائد کیجئے نا, کافر والے حقوق بھی عائد کیجئے اس کے اوپر. کافر کا ذبیحہ حلال ہے؟ آج مجھے بتائیے آپ لوگ, کافر کا ذبیحہ حلال ہے؟ نا 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 نا, کافر کا ذبیحہ حلال کیسے ہوگا؟ کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. کافر کے گھر میں جا کر اس کو دین کی دعوت دینا ہے, نہیں قبول کیا تو لڑائی جھگڑا جائز ہے. لڑائی کرو گے, قتل کرو گے, کافر کی وراثت میں حصہ لے سکتے ہو. آپ کا باپ جو ہے وہ بریلوی, میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں خصوصی جو کافر کے فتوے لگاتے, آپ کے جو والد صاحب ہے وہ بریلوی ہے اور آپ جو ہے کتاب و سنت کی طرف آ گئے ہیں, تو آپ یہ کہو گے کہ میرا جو والد صاحب ہے, میرے باپ ہے جو وہ جو بریلوی ہے, تو میں ان کی وراثت میں حصہ نہیں لوں گا. نا نا نا, ادھر نہیں, ادھر پیسے کی بات ہے, میں ادھر پہلے جاؤں گا. یہاں پر چھوٹ جاتا ہے سب. کافر کی وراثت میں حصہ جائز ہے, نہیں لے سکتے آپ کافر کی وراثت میں سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کافر کے فتوے تو لگا رہے لیکن اس کو عائد نہیں کر رہے. اگر آپ کافر کے فتوے لگانا اتنا آسان سمجھو گے نا, تو آپ کسی مرغی والے کی بھی دکان پہ جاؤ گے تو جا کر پوچھنا پڑے گا تو بریلوی ہے, دیوبندی ہے, کیا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. اگر وہ کہہ دیا میں بریلوی ہوں تو ٹھیک ہے, آپ کے لیے حلال ہی نہیں ہے, چلے جاؤ واپس. تو کافر کسی کو مت کہیے. کسی بکرے والے کی دکان پہ گئے, کس کی بھی دکان پہ گئے, جا کے پہلے پوچھنا پڑے گا تو کون سے فرقے والا ہے. تو میرے بھائی سارے کے سارے مسلمان ہیں. اگر کوئی اللہ رب العالمین سے دور ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, تو ہمارا کام کیا ہے, ان تک دین پہنچانا. داعی کا کام دین پہنچانا ہوتا ہے, اسے نکال کے باہر پھینکنا نہیں ہوتا ہے. داعی کا کام کیا ہوتا ہے, دین پہنچانا ہوتا ہے, اسے نکال کر باہر پھینکنا نہیں ہوتا ہے. جب اللہ رب العالمین کا کام جنت و جہنم کا فیصلہ تو اسی کے اوپر چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, منافق کون ہے جانتے تھے, لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, اور ہم جو مسلمان ہیں انہی کو نکال رہے ہیں, یہ کافر, یہ مشرک, یہ جہنمی, ایسے کر کے. تو میری تمام ہی لوگوں سے خصوصی اپیل ہے کہ فتوے دینے سے بچو, اور جو فتوے دے رہا ہے اس سے دور ہی رہیے آپ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے مولوی ہمیشہ ان کاموں میں آگے رہتے ہیں. ابھی ہم فجر میں ایک بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جن کے باہر لکھا ہوتا ہے بریلوی کی مسجد. میں اس کے بھی خلاف ہوں, خیر بریلوی کی مسجد لکھا ہوا, کیونکہ سب مسجدیں کس کی ہوتی بھائی, اللہ کی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, ساری مسجد اللہ رب العالمین کی ہے. ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے, مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے اور کہہ دیے کہ وہابیوں کا کھانا کھانے سے آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا, پانی پینے سے. میرے کو سمجھیے یہ سب سے پہلے حملہ نکاح کے اوپر کرتے, کیونکہ پتہ ہے یہ انسان کے ذہن میں ہوگا نا, نکاح یہ بہت اہم چیز ہے, انسان پھر ان لوگ کے پاس ہی نہیں جائے گا. ایک آدمی اس کے پاس ہی نہیں جائے گا, اس کے ذہن میں جب یہ ہوگا کہ میرا نکاح ٹوٹ جا رہا ہے, تو کہہ رہے کھانا پینا آپ کھاؤ گے پیو گے نکاح ٹوٹ جائے گا, بات چیت کرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا. مطلب ہول فول لے فتوے دے دیے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ دن کے بعد وہ بھائی صاحب اور ان کے والد صاحب اور وہ مولوی صاحب تینوں گزر رہے تھے, تو وہاں پر کسی ہمارے دیوبندی بھائی کا گھر تھا. سارے مسلمان ہیں نام دیے ہوئے, تو دیوبندی بھائی کا ہمارے گھر تھا وہاں پر. تو مولوی صاحب چلے گئے. اب جانے کے بعد انہوں نے سیوئی لا کر پیش کی. انہوں نے کیا کیا, سیوئی انہیں پیش کی. ساروں کے سارے جتنے گئے تھے 3 لوگ, انہوں نے سیوئی کھائی اور مولوی صاحب نے بھی سیوئی کھا لی. اور ممبر پہ کھڑے رہ کے بڑے بڑے فتوے دے رہے تھے, کھا لیا. اب کھانے کے بعد کیا ہوا, اگلے ٹائم جب جمعہ کا خطبہ آیا وہ آگے بڑھ رہے تھے, تو انہوں نے کہا نا نا نا, یہ کافر کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا. سارے کے سارے کھڑے ہو گئے, امام صاحب کو کیسے کافر کہہ رہا ہے, دیکھو عقل ہے, کیسے امام صاحب کو کافر کہہ رہا ہے. وہ بولتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام صاحب نے کہا کہ ان کا کھاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے, یہ تو میرے ساتھ بیٹھ کے سیوئی کھا کے ہے. دیکھ رہے یہ مسئلہ چل رہا ہے. یعنی جو یہ فتوے دے رہے صرف اپنی دکان چلانا چاہ رہے, دین پھیلانا
نہیں چاہ رہے. داعی کا کام ہوتا ہے دین پھیلانا, فتوے دینا نہیں ہوتا ہے. تو آپ بھی کسی کو کافر مشرک مت کہیے, بولنا سارے مسلمان ہیں مشرکانہ عمل کر رہے ہیں, ہم اس کو اللہ رب العالمین کی طرف انشاءاللہ لے کر آئیں گے, دین پہنچائیں گے. یہ کوشش کیجئے, فتوے بازی سے بچیے. خصوصی کیا کیا نہیں کہہ رہے, ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, ہر کوئی آ کے سوال کرتا ہے. میں کہتا ہوں سب سے بہتر چیز ہے, امام کے اوپر بھروسہ ہے تو نماز پڑھو, نہیں ہے تو مت پڑھو. آپ کا دل مطمئن ہے تو نماز پڑھو, دل مطمئن نہیں ہے تو مت پڑھو. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, بخاری مسلم میں 694 بخاری کے اندر حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر امام کچھ غلطی کرتا ہے, امام نماز پڑھا رہا ہے کچھ غلطی کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے, آپ لوگوں کی نماز ہو جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام نماز پڑھا رہا ہے, وہ کچھ غلطی کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے, اس کا گناہ اسی کے اوپر ہے, آپ لوگوں کی نماز ہو جائے گی. تو کیوں خامخواہ کا, ہاں یہ مسئلہ ہے کہ نماز بہت جلدی پڑھاتے ہیں, ہمیں مطمئن نہیں ہوتا ہے, بھائی مت پڑھیے نماز, آپ آ کر پیچھے نماز پڑھ لیجئے. لیکن فتوے دے رہے نماز نہیں, مشرک, کافر, یہ سب چیزیں اللہ کے واسطے آپ بچنے کی کوشش کیجئے.